السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یو اے ای کے ٹویٹر پر ایک چیز ٹاپ ٹرینڈنگ کر رہی ہے، وہ چیز ہے جی باجوہ ہیز ٹو گو۔ اب یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک چیز جو ہے یہ پھیلائی گئی ہے۔ وہ اس چیز کو بڑا ٹاپ ٹرینڈنگ پر لے کے جا رہے ہیں، بلکہ یہ مجھے نہیں پتہ کہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے کہ نہیں، لیکن یہ یو اے ای کے اس وقت جو ہے ٹاپ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اور اس چیز کے بارے میں واضح طور پہ یہ جو ہے پوری ایک کلیئر ہے، ایک پکچر یہ کلیئر ہے کہ اس کو جو ہے پیچھے سے جو ہے ہماری یہ نااہل حکومت اس کے ہاتھ ہیں۔ یہ جتنی بھی پی ڈی ایم ہے اس کو کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کی جتنی ابھی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے اور لوگ جس طرح ان کو جتنا پسند کیے جا رہے ہیں، اب وہ اس چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا تاثر عوام میں اور جو ہے پاکستان کی جو جتنے بھی ادارے ان میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ خان صاحب پاکستان کے ادارے پاکستان کی آرمی کے خلاف بولتے جا رہے ہیں، ان کے خلاف ہیں، تو کسی طرح ان کے اوپر جو ہے مقدمہ بھی دائر کریں گے، جو ہے غداری کا، ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو جان سے بھی مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ کچھ پیپل ہو سکتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، تو یہ اس وقت جو ہے ایک بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ خان صاحب نے پہلے بھی یہ بات کہی آرمی کے بارے میں کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو آرمی کی ضرورت ہے، تو خان صاحب اتنے امپورٹنٹ نہیں جتنی آرمی ہے۔ اور انہوں نے دیگر بھی اپنے جتنے بھی انہوں نے اسپیچز دی ہیں، جتنے بھی انہوں نے خطاب کی، اس میں یہ بات کی کہ ہماری آرمی اسٹرانگ ہے، ہماری آرمی کی وجہ سے ہمارا ملک بچا ہوا ہے، تو یہ اس چیز کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یا خان صاحب اپنے جو ہے سوشل میڈیا واریئرس کو اس بارے میں بولیں کہ تم ایسا ٹاپ ٹرینڈنگ پہ لگاؤ یا کچھ ایسا کرو، یہ چیز امپاسبل ہے۔ آپ لوگ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نون لیگ آرمی کے خلاف بولتی رہی ہے، آرمی کے خلاف بہت سے ٹرینڈ بھی چلائے ہیں لوگوں نے، تو انہی کی اوپر یہ شک و شبہات جا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہی ایسے کام کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایف آئی اے نے عدالت سے جو ہے آرڈر لے لیے ہیں، حمزہ شہباز اور ہمارے جو بلاوڈ پرائم منسٹر ہیں ان کی گرفتاری کے اوپر انہوں نے آرڈرز لے لیے ہیں، اور کسی بھی طرح جو ہے ان کی گرفتاری کرنی ہے، کیونکہ پیشیوں میں یہ تعاون نہیں کر رہے ہیں ایف آئی اے کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو اور بھی جو ہے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ایف آئی اے نے یہ کہا ہے ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہے، جس میں یہ تعاون نہیں کر رہے، نہیں رہے، بات نہیں ہو رہی۔ سلمان شریف کے اوپر بھی ان لوگوں نے جو ہے ابھی اور جو ہے آرڈرز ملے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، جو مفرور ہے، جو ہے بھاگا ہوا ہے پاکستان سے، اور جو ہے پاکستان کی جو ہے گورنمنٹ میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے، لیکن وہ تو باہر ہے، اس کو گرفتار کیسے کریں گے؟ خان صاحب نے یہ خود بات بولی، ایف آئی اے تو خود اس چیز میں تاخیر کر رہا ہے، نہیں تو ان کے اوپر کب سے فرد جرم عائد ہو جانی چاہیے تھی اور یہ لوگ جیل میں جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور جیل میں چل جاتے ہیں، ملک کون چلائے گا؟ ملک تو وہی چلائے گا جو پہلے سے چلا رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ ایک بات یہ بھی چلتے چلتے آ رہی ہے کہ یہ حکومت جانا چاہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے بہت ایک مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے ان کی حکومت کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے۔ تو ان لوگوں کو 10 جون کو سننے میں آیا کہ بجٹ پیش ہوگا، اس کے بعد شاید یہ لوگ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، لیکن اس کے بھی چانسز 50-50 ہیں، وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جتنے یہ اب لوگ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں شاید یہ نہ کریں۔ لیکن یہ بات 100% شیور ہے کہ ایف آئی اے نے آلریڈی جو ہے عدالت سے آرڈرز لے لیے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، ان کو اریسٹ کیا جائے گا۔ لیکن ان کے اریسٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ شاید کوئی نگران وزیر اعظم ہی رکھیں گے کہ جو تب تک نگران ہی رہے، اور پھر الیکشنز کے بعد دیکھے جائیں۔ الیکشنز میں یہ ابھی بھی جو ہے اوپر نیچے چیزیں کرنے چاہتے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کہ بھئی اگر الیکشن آئے تو ساری چیزیں جو ہے ہمارے حق میں آئیں، عمران خان صاحب کے کچھ بھی حق میں نہ آئیں، جتنی بھی یہ پی ڈی ایم کے ٹولے ہیں ان کو سب کچھ ملے۔ لیکن پی ڈی ایم میں بھی ابھی بہت سی جو ہے مشکلات ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی لڑائی ویسی چل رہی ہے، وہ لوگ الگ ہو بھی سکتے ہیں، اور یہ حالات چل رہے ہیں شہباز شریف کے اس وقت کہ ان کو جو ہے ان کی جو حکومت ہے وہ صرف 2 یا 3 سیٹوں پہ اس وقت کھڑی ہے۔ اگر ان میں سے یہ 2 یا 3 سیٹیں ہٹ جاتی ہیں، بہت آسان سے ہٹ جاتی ہیں، تو ان کی حکومت گر جائے گی، اور یہ پارٹی جتنی بھی پارٹیز ہیں اس پی ڈی ایم میں، ان میں سے ایک بھی الگ ہوتی ہے تو ان کی حکومت گرنے کا خدشہ ہے۔ اور یہ ایک بات ہوگی کہ بھائی خان صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ یہ لوگ جب بھی میں آؤں گا پاور میں، یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہی چیز ہوئی، اور یہ اب وہ ہو گیا کہ جیسے کہ آپ نے جو ہے شکار تو مار لیا، لیکن اب شکار کے حصوں میں جو ہے جھگڑا ہو رہا ہے ایک دوسرے سے، یا جھگڑ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اتنا چاہیے، مجھے زیادہ چاہیے، مجھے کم چاہیے۔ پیپلز پارٹی مزے میں بیٹھی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بیچ پہ بیٹھے ہیں
اور ایک بڑی جو ہے آرام سی کمفرٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے ساتھ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑا ہوا اور مزے سے پی کے جو ہے نا شو جو ہے مزے سے دیکھا جا رہا ہے، وہ حساب جو ہے پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے اس وقت۔ پیپلز پارٹی نے اتنی وزارتیں مانگی اور اچھی اور اسٹرانگ وزارتیں مانگی ہیں ان سے، نون لیگ سے، اور مزے سے ان کو آگے فرنٹ پہ رکھ کے مزے لے رہی ہے۔ مریم نواز نے جو ہے کوشش کی ہے کہ کسی طرح جو ہے آصف علی زرداری صاحب سے کانٹیکٹ کرے اور ان کو یہ کہے کہ اب آپ فرنٹ پہ آئیں، ہم لوگ نہیں آ رہے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز سمجھ لی ہے، نوٹس کر لی ہے کہ ہم لوگ فرنٹ پہ ہیں اور ہمیں گالیاں اور ذلالت زیادہ مل رہی ہے، یہ لوگ پیچھے ان کو کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ تو اس وقت جو ہے یہ مشکلات بنی ہوئی ہے نون لیگ کے لیے۔ نون لیگ کو فرنٹ پہ رکھ کے آصف علی زرداری صاحب نے بہت ہی ایک ماسٹر پلان کھیلا ہے اور ان کو ایسا مارا ہے کہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کی جو ہے سیاست کو ایسی ضرب لگائی ہے جو ہے زرداری صاحب نے کہ یہ زندگی بھر انہیں یاد رہے گا۔ تو یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ نون لیگ کا جو ہے مجھے لگتا ہے سیاسی کریئر بہت ہی گندا چل رہا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے نون لیگ، بالکل یہ بھی ایک خدشہ ظاہر ہے۔ عوام جس طرح ان پہ غصے کا اظہار کر رہی ہے اور جس طرح پیٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھائی ہے، ابھی تو ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ صحیح سے مکمل نہیں ہوا، تو انہوں نے جو ہے 60 روپے اضافہ کیا پیٹرول میں، اور ابھی تو آنے والے وقتوں میں 8 روپے اور یہ بڑھائیں گے پیٹرول کی قیمت پہ، 30 روپے جو بڑھائیں گے یہ لوگ ڈیزل کی قیمتوں میں۔ تو آپ اس وقت سوچ لیں، آپ دیکھ لیں اس وقت کہ کیا ہوگا ریئیکشن عوام کا۔ یہ ہے اب مریم اورنگزیب صاحبہ، ماشاءاللہ بڑا ان کا بڑا ناک ہے ماشاءاللہ پکوڑے جیسا، کیا کہنے، انہوں نے جی بھائی ایک پیپر ہاتھ میں ہلا کے یہ کہا کہ ہماری حکومت 2000 روپے اس خاندان کے فرد کو دے گی جس کی 40,000 سے نیچے کی سیلری ہے یا آمدن ہے۔ 2000 روپے ہماری حکومت دے گی، 2000 روپے، ایسا تکبر سے بول رہی ہیں، 2000 روپے۔ ماشاءاللہ آپ نے تو اتنی بڑی اماؤنٹ دی ہے کہ بھائی کیا 2000 روپے ویلیو کیا رکھتا ہے بھائی، مجھے آپ پہلے یہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، 2000 ویلیو کچھ نہیں رکھتا، اور جو 2000 آپ لوگ دے رہے ہیں یہ عوام کے ٹیکس میں سے ہی دے رہے ہیں، عوام آپ کو واپس کر رہی ہے، ایک دے رہی ہے ٹیکس، آپ اس کو واپس کر رہے ہو۔ تو بھائی اتنا جو ہے غرور اور تکبر کے لہجے میں نہیں بولنا چاہیے مریم اورنگزیب صاحبہ کو۔ ماشاءاللہ پتہ ہے ہمیں آپ کا بھی کہ آپ جو ہے ایک بڑی دمدار خاتون ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہی، آپ جو ہے عوام کا پیسہ عوام کو ہی واپس کر رہی ہیں۔ تو 2000 روپے میں ہماری حکومت دے رہی ہے، آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے کہ آپ اپنی جیب سے دے رہی ہیں۔ بھائی آپ کی جیب سے کچھ نہیں جاتا، آپ نے آج تک حکومتی خزانے کی جیب سے لیا ہے، آپ نے اپنی جیب سے، اور یہاں آپ کی پارٹی کے کسی ممبر نے اپنی جیب سے نہیں دیا۔ بول تو ایسے رہیں جیسے ہم نے اپنی جیب سے دیا ہے۔ بھائی آپ اپنی جیب سے دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک طرح سے عوام کا ہی پیسہ ہے۔ آپ اپنے لنڈن کے فلیٹس بیچیں اور تھوڑی ملک کی معیشت بہتر کریں۔ جو اس وقت جو ہے ڈالر آسمان کی اونچائیوں پہ اڑ رہا ہے اس کو کم کر سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن آپ لوگ نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا وہ پیسہ چلا جائے گا جو ہم نے اتنی محنت کر کے لوٹا ہے، وہ واپس جو ہے چلا جائے گا، تو آپ لوگ یہ نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک بات ہے، تو آپ جو ہے تکبر میں نہ بولیں کہ بھائی 2000 روپے ہم دے رہے ہیں، ہم 2000 روپے، بھائی 2000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بیچارہ جو آدمی ہے اس کو کم سے کم کچھ تو آسرا ہو جائے گا، یعنی کہ ایک دن کا، فی الحال اتنا آپ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو دینا تو کم سے کم یار 5-6 ہزار تو دو، کہ یعنی کہ کم سے کم ان کا راشن جو ہے اس کا آدھا حصہ تو کم سے کم آ جائے۔ تو آپ 2000 روپے پہ ایسے اکڑ رہی ہیں جیسے کہ آپ اپنی جیب سے دے رہی ہیں، تو اپنے اس لہجے کو ٹھیک کریں، آپ اپنی زبان کو ٹھیک کریں۔ آپ کے اندر بڑا تکبر ہے، میں نے جتنی بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جتنی بھی آپ کو میں نے بارے میں سنا ہے، آپ میں غرور اور تکبر بہت ہے، اس کو ذرا ہلکا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی غرور اور تکبر والے لوگ پسند نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ کا یہ غرور اور تکبر آپ کو لے ڈوبے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔